ویلکم بیک ناظرین اپنی گفتگو کو ڈاکٹر عاصم نور صاحب سے آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، آپ نے پیکج دیکھا اور کچھ میری عرضیات بھی سنی، اس میں کچھ مریضوں کے متعلقین کے بھی تحفظات ہیں اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کے مریض کا علاج صحیح نہیں ہو رہا۔ آپ کا کیا ماننا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو ڈاکٹر اور پیشنٹ کے بیچ میں گیپ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے کیا بیسک ریزنز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے یہ اپارچونیٹی دی کہ میں آج اگین اس فورم کے اوپر آ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور بیک کر سکوں، جسٹیفیکیشن دے سکوں ان سرکمسٹانسز کی، ان حالات کی جو کہ میرے کولیگس ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہے پیش آتے رہتے ہیں، اور میں خود بھی ایک دفعہ اس کا وکٹم جو ہے وہ بن چکا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کبھی بھی آپ نے یہ کیپشن نیوز پیپر میں نہیں دیکھا کہ مریض کے لواحقین کی غفلت کی وجہ سے مریض کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں آپ سے ایک بیسک سوال پوچھتا ہوں، بلکہ میں میڈیا سے پوچھتا ہوں، کیا غفلت لواحقین کی طرف سے نہیں ہوتی؟ میرا ایک بیسک کوسچن ہے، مطلب کیا وہ مریض اتنی دیر سے میرے پاس کیوں آتا ہے؟ کیا وہ اس سے پہلے نہیں میڈیکل اس کے اوپر جا سکتا تھا؟ کیا ضروری ہے کہ وہ مریض جو ہے پہلے چھوٹے کلینکس کے اوپر عطائی ڈاکٹروں کے پاس پھرتا رہے؟ کیوں کہ عطائی ڈاکٹر کے پاس جو ہے شفا ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ آپ اس شہر کے اندر چلے جائیں، آپ کو بہت سارے جو ہے وہ سببس کے اندر عطائی ڈاکٹر مل جائیں گے جنہوں نے MBBS ڈاکٹرز اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں۔ مطلب آپ پیسے کا لیول ان کا اتنا دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے MBBS ڈاکٹر کو اپنے پاس اپوائنٹ کر لیا، انہوں نے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلینکس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ایبارشن سے لے کر کے ڈیلیوری ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مطلب کرمنل ایبارشنس تک ہو رہے ہیں، وہاں بھی مریض مرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، کرواتے آپ وہاں پہ ہیں، اور جب کیس خراب ہوتا ہے تو آپ کسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں آتے ہیں، اور جب ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس ریسورسز آپ کے ایکسپائر کر جاتے ہیں، اور پھر آپ کی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، اپنے آپ کا ڈسسیٹسفیکشن ہوتا ہے۔ آپ کا کہنے کا مقصد فائنینشیل کرائسس شروع فائنینشیل کرائسس بیسیکلی اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس میں سسٹم میں بہت سارے فلاز ہیں۔ اگر میرے سول ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل اور دوسرے جو ہے سرکاری اسپتال اس لیول کی کیئر پرووائڈ کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہاسپٹل بزنس جو کہ ایک بڑا لیکریٹو بزنس ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، وہ جو ہے اس کو چھوڑ کے چلا جائے۔ مطلب اس بزنس میں کچھ پیسہ ہی نہیں رہا۔ اگر وہی ساری فیسلٹیز، وہی ساری چیزیں اگر مجھے جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹلوں میں مل جائیں تو نتھنگ بیٹر دین دیٹ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پرائیویٹ سیکٹر کے علاوہ سرکاری سیکٹر میں جو ہاسپٹلز ہیں وہاں بھی اس قسم کے ہوتے ہیں۔ آئے دن آپ سنتے ہیں سول اسپتال، جناح اسپتال میں ڈاکٹروں کے ساتھ مس بیہیو ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک بہت ہی غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں کوئی ہائی فائی لوگ نہیں جاتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا سمجھنا کچھ ایسا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے، کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس میں پراپر۔ اگر کاؤنسلنگ پراپر ہو مریض اور کنسلٹنٹ کی، جونیئر ڈاکٹرز کی نہیں، کیونکہ اٹینڈنٹ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، وہ نرس سے آ کے پوچھتا ہے ابا کا کیا حال ہے، اول تو پلٹتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ICU میں داخل ہے تو وہ کہے گا جی 24 گھنٹے تک تو وہ ہیں، 24 گھنٹے بعد آ کے پوچھے گا ہاں جی ابا کا کیا حال ہے، کتنا BP تھا، نرس سے پوچھ کے چلا جائے گا، کیونکہ اس کو اپنا ٹائم عزیز ہے، وہ کنسلٹنٹ سے ملنے کی زحمت نہیں گوارا کرتا۔ آپ بتائیں۔ آئی ٹوٹلی ایگری ود یو۔ اس میں جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ تو ضرور ہے، مگر اس کمیونیکیشن گیپ کو پارٹ کرنے کے لیے مجھے، مطلب آپ اور میں ایک چیز بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اب میں نے ECG کہنا چھوڑ دیا ہے، میں کہتا ہوں دل کی پٹی، تو یعنی کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے اب کہنا پڑتا ہے کہ جی دل کی پٹی کرا کے لے آؤ۔ ایجوکیشن لیول نہیں ہے، تو میں اس کو کس طریقے سے میڈیکل ٹرمنالوجی کو ایکسپلین کر کے اس کو اس لیول تک لے کے آؤں اور اس کو سمجھاؤں۔ میرے خیال میں جب وہ میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، میں اس کے باپ کا جو ہے یا ماں کا یا کسی بھی مطلب جاننے والے کا علاج کر رہا ہوں، تو میں بہت بڑی فگر ہوں اس کے سامنے، وہ ہاتھ باندھ کے میری ساری باتیں سنتا رہتا ہے۔ اس میں وہ جرت اور وہی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے اس وقت جو ہے وہ سوالات کر سکے۔ وہ کہتا ہے یہ تو مائی باپ ہے، اس نے اس وقت جو ہے علاج کرنا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سرکاری اسپتالوں میں تو ڈاکٹر ٹائم ہی نہیں دیتا اٹینڈنٹ سے بات کرنے کا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم میں جو ہے جو فلو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ جب سرکاری ہاسپٹلس کا لیول اگر اچھا ہو جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ سینئر کنسلٹنٹس ہمارے ٹائم دینا شروع کر دیں تو چیزیں میرا خیال ہے کافی بہتر ہو جائیں گی۔ مگر یہی سیکٹر میں ہوتے ہیں، جب پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں منی تو مریض کو دیکھنے کے لیے منی ٹاک سر وہ تو بہرحال ہے، لیکن اس کا حل کس طرح سے ہوگا؟ سر دیکھیں اس میں بہت گراس روٹ لیول کے اوپر جانا پڑے گا۔ میں آپ کو پرسنلی اگزامپل دوں کہ لا بنا ہوا ہے، مگر ایک اسٹیٹمنٹ میں ہر پاکستانی سے سننے کو مجھے ملا ہے
کہ لا از میڈ ٹو بی بروکن. پاکستان میں تو یہ عام فہم سا ہے کہ لا بنتا ہے اس لیے کہ توڑا جائے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ سگنل پہ جا رہے ہیں, آپ تو رک جائیں گے ریڈ لائٹ دیکھ کر کے, مگر رکشے والا نکل جائے گا, موٹر سائیکل والا نکل جائے گا, آپ کے پیچھے جو ینگ لڑکا بیٹھا ہے وہ آپ کو ہارن دے گا کہ روڈ خالی ہے, چلے کیوں نہیں جاتے. مگر آپ مجبور ہیں کہ آپ لا کو ابائڈ کرنا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو فالو دا لا, اور آپ ایک پریزنٹ چھوڑنا چاہتے ہیں. فرض کریں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں تو میں کبھی بھی جو ہے ریڈ سگنل کو جو ہے وہ بریک نہیں کروں گا, تاکہ میں ان کو ایک ایجوکیشن دینا چاہتا ہوں, ایک نالج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی اس کو نہیں توڑو. یعنی کہ لا کو بریک مت کرو, لا کو اپنے ہاتھ میں مت لو. مگر یہاں پہ الٹا ہو جاتا ہے. جیسے ہی ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے ہر آدمی پسٹل نکال کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کو نہیں چھوڑوں گا. ڈاکٹر کیا کوئی حضور ہے, اس کے پیچھے بھی وہی لواحقین ہے, اس کا بھی گھر ہے, اس کی بھی ماں باپ ہیں, اس کے بھی بچے ہیں, اس کی بھی بیوی ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل تو میرے خیال میں ہر گھر سے فیملی ممبرز میں ایک آدھ ڈاکٹر ہونا یا ایک آدھ انجینئر ہونا کوئی ایک عام سی بات ہے, یا ایم بی اے ہونا. جس طرح سے ایم بی اے ہونا ہے اس طرح سے ڈاکٹر بھی ہونا ہے, اگر نہیں تو بہرحال پورے خاندان میں ایک دو ڈاکٹر تو سب کیا ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے تو بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ فیملی کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک ڈاکٹر ہے تو ہماری کمیونیکیشن بہت آسان ہو جاتی ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ آدمی اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے ریپو میں آ جائے, ہمارے ساتھ جو ہے کنورسیشن میں آ جائے, تاکہ ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو اس کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا تو دیکھا ہوا یہ ہے کہ جو فیملی ممبر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا ڈاکٹر ثابت کرتا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ سر بات آپ کی بالکل بجا ہے. ہمارے یہاں اس وقت جو پرابلم چل رہی ہے, جس میں تو پھر بھی یہ کہوں گا زیادہ قصور میڈیا کا, کہ ڈاکٹر کو جہاں بات آ جاتی ہے ڈاکٹر کے متعلق تو وہ ایک جو یونیورسل سٹیٹمنٹ ہے کہ انوسینٹ ٹل پروون گلٹی, یہاں پہ کوئی نہیں دیکھتے, یہاں کہتے ہیں قصور صرف ڈاکٹر کا ہوگا. اب ایک مریض آیا ہے, وہ ہاسپٹل کس لیے آیا ہے؟ علاج کرانے کے لیے. اس کے علاج کے لیے کیا ضروری ہے؟ انجیکشن لگانا پڑے گا. انجیکشن لگنا بھی ضروری ہے. انجیکشن لگنے سے اس کے جسم پہ کیا اثر ہوگا؟ کیا اس کی جو ایک نیچرل ڈیتھ لکھی ہے, دیکھیں آپ اور میں زندگی دینے لینے والا صرف خدا کی ذات ہے, ہم تو صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اس سے فائٹ کر سکتے ہیں. اگر اس نے اس وقت اس کی روح نے جہاں پانی سے رخصت ہونا ہے, اس میں میرے انجیکشن دینے یا روکنے کا کیا کوئی تعلق ہے؟ میں تو وہ انجیکشن صرف اس کی ہیلپ کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ اس کی جو بھی میں فائٹ کر سکتا ہوں اس کی ڈیزیز کو یا اس کو روکنے کے لیے وہ کیا جا سکے. وہاں پہ مریض کے جو لوائقے موجود ہے فوراً گلا پکڑ لیتے ہیں, تم نے جو انجیکشن لگایا اس سے اس کی موت ہوئی. اب اس کا کیا جواب؟ نہیں تو کیسے یہ طے ہوگا؟ یہ ایک بہت کامن شکایت ہے, غلط انجیکشن لگانے سے مریض مر گیا. غلط انجیکشن کیا ہے؟ یہی تو یہی تو پتہ چلے کہ غلط انجیکشن ہے کیا. میں حامد کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ دو ہاسپٹلس بالکل برابر شہر کے اندر موجود ہیں. ایک ہاسپٹل میں پہلے کام کرتا تھا, فارم ہاؤس پہ فیملی جاتی ہے, دوست یار مل کے جاتے ہیں, اور دو ایک ہی ایج گروپ کے این ای ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں. فرسٹ ایئر میں ابھی ان کا ایڈمیشن ہوا ہے, ٹھیک ہے, دو دوست ہیں. ان دونوں کو جو ہے ملیریا ہو جاتا ہے. ایک میرے پاس ایڈمٹ ہو جاتا ہے, ایک جو ہے برابر والے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے آئی سی یو میں. اور میں اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ابھی بھی اس پاکستان میں انفارچونیٹلی ملیریا سے لوگ مر جاتے ہیں, ہیضہ سے لوگ مر جاتے ہیں, جس سے لوگوں کو مرنا نہیں چاہیے. ملیریا سے لوگ مر جاتے ہیں, ملیریا اتنا سیویئر ہو جاتا ہے. دو دوست ایک عمر کے, ایک ہی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے, مطلب ایک ہی سوشو اکنامک اسٹیٹس سے تعلق رکھنے والے این ای ڈی فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. میرے خیال میں آج سے 6-7 سال پرانی بات ہے. اخباروں کو اگر کھنگالیں گے تو مل جائے گی. ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ایک بچ جاتا ہے. مطلب ایک میڈیسن, ایک لیول کا ہاسپٹل, ساری کیئر مل رہی ہے, پھر ایک کیوں بچ گیا, ایک کیوں مر گیا؟ بھائی یہ سوال ہے, مطلب ہمیں اس کو سوچنا پڑے گا. مطلب دیر از سمبڈی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی ہر نیگلیجنس کو اس میں چھپانا چاہ رہا ہوں. نیگلیجنس کیا واقعی ہوتی ہے, کیا انٹینشنل ہوتی ہے یا نان انٹینشنل ہے؟ کوئی چیز ہونی ہے. مطلب روڈ کراس کرتے ہوئے اگر کسی کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہاں اگر کوئی آنکھیں بند کر کے روڈ کراس کر رہا ہے تو زیادہ چانسز ہے کہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. مگر اگر آنکھیں کھول کے کراس کر رہا ہے اور دوسرا ڈرائیور ڈرنک ڈرائیور نہیں ہے تو ایکسیڈنٹ ہونے کی چانسز نہیں ہیں, وہ بھی بچا کے نکال لے گا. اس کی میں آپ کو سیدھی سی ایگزامپل دوں کہ دیکھیں آپ پرانی سبزی منڈی آپ کا گزر ہوا ہوگا, وہاں سے گائے بھینسیں جو ہیں وہ اکثر روڈ کراس کیا کرتی تھی. آج تک کسی ڈرائیور نے ان کو ہٹ نہیں کیا, کسی ڈرائیور نے ہٹ نہیں کیا. وہ کبھی منہ ہٹا لیتی تھی, کبھی یوں جاتی تھی, رک جاتی تھی, مگر اس گائے کو یا اس کیٹل کو میں نے کبھی روڈ کے اوپر بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا.
مگر میرا آدمی ٹھیک ہے نا وہ کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے, اتنا کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے کہ ڈرائیور جو گاڑی لے کے آ رہا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ ادھر جائے گا یہ ادھر جائے گا, ایڈ کر ڈاکٹر صاحب وہ یہ لیول میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا کامن لیول جو ہے. گائے جب بشیا تھی نا تب سے روڈ کراس کری تھی, وہ بڑی ہو گئی ہے. یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.